جاری رہی تو 27 ستمبر کو اسلام آباد کے اندر ملک بھر کے لاکھوں تاجر وہ شاہراہ دستور سے ہوتے ہوئے ہم وزارت خزانہ کا گھیراؤ کریں گے، اور ہم وزارت خزانہ کے باہر اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان تمام ٹیکسز کو حقیقت پسندانہ نہیں کیا جاتا۔ انشاءاللہ 27 ستمبر کو ملک بھر سے، کراچی سے لے کر خیبر تک، بلوچستان سے، گلگت اور آزاد کشمیر سے، پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے، ہر شہر سے تاجر قافلوں کی شکل میں گاڑیوں پر، اپنی کاروں پر اور جلوسوں کی شکل کے اندر اسلام آباد پہنچیں گے، اور ہم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ تاجروں کی طاقت کے نتیجے کے اندر وہ اپنے ان احمقانہ فیصلوں کو واپس لیں۔ ہم کسی صورت میں FPR کو تاجروں پر ظلم کے پہاڑ اب نہیں توڑنے دیں گے۔ اب بہت ہو چکی، اب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اور اگر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم اس وقت مشاورت کے ایک وسیع مرحلے کے اندر موجود ہیں، اگر حکومت نے 27 ستمبر کے اس ہمارے گھیراؤ اور دھرنے کے نتیجے میں بھی سمت کو درست نہ کیا تو ہم اس وقت یہ فیصلہ قومی مشاورتی اجلاس ہم بلا رہے ہیں۔ ہم پھر ملک کی شٹر ڈاؤن اور پورے ملک کے اندر ہڑتال کا سخت فیصلہ کرنے پر بھی مجبور ہوں گے، اور اس فیصلے کے نتیجے کے اندر پھر حالات کی ذمہ داری پاکستان کے تاجروں پر نہیں، وقت کے حکمرانوں پر ہوگی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور ان مسائل کو حل کیا جائے۔ میں درخواست کروں گا شرجیل میری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہماری آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے ہمیشہ کی طرح۔ اور جس طرح کاشی بھائی نے کہا کہ ہم ہمیشہ آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آپ پہ مسئلہ آیا تاجر برادری بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف 2 سال سے ہمارا تاجر لاک ڈاؤن کا شکار ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ مسائل ہمارے تاجروں پہ آئے، اس نے اپنے کاروبار کی قربانی دی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ڈرامہ کر رہے تھے کرونا کو لے کے کہ آپ نے جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی کر کے ہمارا جمعہ بھی بند ہوتا تھا کئی ڈسٹرکٹ کا، زیادہ تر ڈسٹرکٹ کا، اس لیے جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن 3 ماہ سے ہمارے بند جا رہے تھے، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا۔ اب بھی انہوں نے اتوار کو اکیلا دن کر کے پھر بھی ہمیں 2 چھٹیاں دے دیں، کیوں کہ جمعہ ہمارا آج بھی نہیں کھل سک رہا، نہ کاروبار ہوتا ہے۔ ہفتے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بند ہے، جمعہ ہفتہ بند سمجھتے ہیں، اتوار کو ویسے ہی بند ہوتا ہے۔ آج بھی حالانکہ آپ نے 1 چھٹی اتوار کی ہے، لیکن ہمارا تاجر 3 دن کاروبار بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ کون سی اکانومی ہے؟ عمران خان صاحب کون سی اکانومی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اکانومی اس طرح بہتر ہوتی ہے کہ آپ نے آج مہنگائی کا کتنا بڑا طوفان آ گیا ہے کہ پیٹرول دیکھیں اور المیہ دیکھیں۔ یہ ایک زرعی ملک ہے ہمارا، جسے زرعی ملک کہا جاتا ہے۔ آپ کو افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کہ 80% دالیں آپ کی امپورٹ ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں مہنگائی کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کی دالیں جب باہر سے آئیں گی اور آپ کا جب ڈالر 170 روپے ہو جائے گا تو مہنگائی اس طرح ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ روزانہ FBR کا چیئرمین روزانہ کی بنیاد پہ وزیر خزانہ تبدیل کریں گے تو ملک کی معیشت ایسے نہیں چلے گی۔ اس وقت تاجر پریشان، کسان پریشان، لیبر پریشان، صحافی پریشان، تمام طبقات پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم نے مل کے فیصلہ نہ کیا، یہ اگر ملک چلانا چاہتے ہیں تو امیروں کے لیے چلانا چاہ رہے ہیں۔ آج اس امیر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہاں، جس کی ڈالرز میں تنخواہیں آ رہی ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو امپورٹ سے، جو ڈرائی پورٹ سے جو اپنے 1000 ٹرک ویسے ہی نکال لیتا ہے اور 10 پہ سٹیمپ لگواتا ہے امپورٹر کی، ہاں، اس کو کوئی مل والے کو فرق نہیں پڑا۔ جس کے 100 ٹرک روز نکل رہے ہیں بغیر سیل ٹیکس کے اور 10 ٹرک سیل ٹیکس پر نکل رہے ہیں، ان کو آپ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہاں، کاشی بھائی نے ٹھیک کہا، ہم کھڑے ہیں چھوٹے تاجروں کے لیے۔ ہم ہاں، آپ لگائیں پوائنٹ آف سیل، برانڈز پہ لگائیں، آپ پوائنٹ آف سیل لگائیں، بڑے لوگوں پہ لگائیں۔ ہم نہیں چاہیں گے
تاجر جو روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں. ہم آج 2 سال سے جو ہمارے تاجر نمائندگان ہیں وہ لوگوں کے فیصلے کروا رہے ہیں کہ کسی کا کرایہ دے نہیں سکتا, کوئی کرایہ لے نہیں سکتا. یہاں پہ حالت یہ ہے جو لوگ بڑی منڈیوں سے مال خرید کے لے آئے ہیں, مال ان کا ڈمپ ہو گیا ہے اور پیسے دینے کے لیے اگلے سیزن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مال خریدنے کے لیے سردی کا. ہم اس پریشانی کا شکار ہیں, بہت پریشان لوگ ہیں. مت تنگ کرو ہمیں. اوپر سے آپ نے کیا کیا, پورے پنجاب کے اندر پراپرٹی ٹیکس. آپ سوچو کہ میری دکان ہے, ہاں, یا تو میں اپنی دکان پہ خود کاروبار کر رہا ہوں تو ہونا جو چاہیے وہ پراپرٹی ٹیکس ایگزمپٹ ہونا چاہیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو 300 گنا ایک تو بڑھا دیا, اس کے علاوہ جو ریمیشن چل رہی تھی وہ بھی ختم کر دی. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کس طرح پیسہ کلیکشن کرو گے. آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہو, جو قانون بناتے ہو, کسی سٹیک ہولڈر کو نہیں بٹھاتے ہو تو اب ایسے قانون نہیں چلیں گے جی. آپ کو